اصل بات یہ ہے کہ جس وقت انسان شادی کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یا اسلامی شریعت کی روح سے یا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ نظم بنایا ہے اس میں شادی کوئی دوستی کو یا تعلق کو یا جنسی تعلق کو قانونی شکل دینے کا نام نہیں ہے محض، بلکہ یہ ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے. یعنی ایک ایسا ادارہ کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کی پیدائش، پرورش، پرداخت، نشو و نما اور تربیت کی ذمہ داری انجام دے سکے. خدا کے زاویہ نظر سے جیسے دنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، اسی طریقے سے خاندان کا ادارہ بھی انسان کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ضرورت ہے. انسان کو دیکھیے کبھی کیسے پیدا ہوتا ہے، ایک ناتواں بچہ ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، اپنی ضرورتیں ہی پوری نہیں کر سکتا. یہ ایک یا دو دن کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں برسوں لگتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہو جائے. 2-4 دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیجئے تو اپنی زندگی کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا. پھر زبان اس نے آپ سے سیکھنی ہے، تہذیب اس نے آپ سے سیکھنی ہے، ماضی اس نے آپ سے سمجھنا ہے. اس کے بعد تعلیم تربیت کے بہت سے مراحل سے گزر کر کہیں 15-16 سال کی عمر میں وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اب اپنے شعور کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکے. پھر شباب کا زمانہ آتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں ارسطو افلاطون بن گیا ہوں، لیکن 25 سال 30 سال 40 سال پھر کمر دوہری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری عمر بعض اوقات وہی ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد اب انسان پھر کچھ نہیں جانتا، اور وہ اس بچے سے بھی زیادہ ابتر صورتحال میں پہنچ جاتا ہے. یہ پورا انسان ہے. اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر خدا نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آزادانہ جنسی تعلق سے بچے پیدا کرو اور پھینک دو. اس کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے. اس ادارے میں مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ معاشی ذمہ داری اٹھائے گا اور عورت کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات پورے کرے گا. یہ ذمہ داری ہے اس کی. میں ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. والدین کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن بیوی کی ذمہ داری ہے یہ اسے ہر حال میں ادا کرنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے. یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے شادی کے موقع پر یہ کہا کہ میں قبول کرتا ہوں. یہ قبول کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کے لیے معاش کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اولاد ہوگی تو اس کے تمام معاملات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے. خدا اس ذمہ داری کو اس دقت نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو مرد اگر یہ چاہے کہ بچہ چھوٹا ہے، عورت اس کو دودھ پلائے، تو قرآن کہتا ہے معاوضہ دینا پڑے گا. یعنی اس معاملے کو اتنا سخت اور دقت نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اور مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. تو اس وجہ سے جیب خرچ دینا، نان و نفقے کی ذمہ داری پوری کرنا، حسن معاشرت کے ساتھ اخراجات پورے کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے. اس لیے کوئی مرد اس معاملے میں کوتاہی نہیں کر سکتا. سر وہ پاکٹ منی کتنی کی ہونی چاہیے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جتنی خاتون پاکٹ سے نکال لیں. ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ عاشرہن بالمعروف، یعنی جو دنیا کا دستور ہے، جو عورت کی سماجی حیثیت ہے، جو آپ کے معاشی حالات ہیں، ان سب کا لحاظ رکھ کے آپ کو فراخ دلی کے ساتھ یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. عاشرہن بالمعروف. میں جو فرق واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یعنی یہ فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے جو مرد کرتا ہے. شادی کرنے کے بعد یہ ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے، اب اسے پوری کرنی ہے. عورت کمائے، عورت ملازمت کرے، عورت کوئی کاروبار کرے، اس سے کروڑوں کا نفع کما لے، وہ اس کا ہے. اس کے بعد بھی مرد کے اوپر ہی ذمہ داری رہتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے. اور یہ ذمہ داری ڈال کر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے کہ پھر تمہیں سربراہی کی ذمہ داری بھی دی گئی. یعنی منصب دیا گیا ہے
تو منصب کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیں. یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نرمی اور شفقت کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ کوئی بد زبانی نہ کرو، بد تہذیبی نہ کرو. اور اسی طریقے سے اگر ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں تو فراخی کے ساتھ اولاد کو پوری کرنی چاہیے. ان میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ والدین کے حالات بھی بہت اچھے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی یہ آدمی کا فرض ہے؟ دیکھیے، فرض تو تبھی ہوگا جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آئے گی. فرائض ہمیشہ ضرورت سے متعلق ہوتے ہیں، باقی چیزوں کا تعلق تحسینیات سے ہے، اچھے رویے سے ہے. تو اچھے رویے اختیار کرنے چاہیے، لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ والدین اس معاملے میں حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ پھر معذرت کر دینی چاہیے اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ میرے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مجھے وہ انجام دینی ہے. بچوں کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری. میں نے جو فرق واضح کیا وہ یہ ہے کہ ادھر جو چیز ہے وہ فرائض میں داخل ہے اور ادھر جو ہدایت کی گئی ہے وہ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے. دو باتوں میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے.